میرے انتہائی معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں صحیح رہنمائی کا مل جانا یا صحیح طور پر بیماری کی تشخیص ہو جانا، یہ اس زمانے کا بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی بیمار شخص کو اس کی بیماری کا پتہ بتا دینا، اس کی جسمانی کسی بھی غلطی پر نشاندہی کر دینا، یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی کوئی چھوٹی سی تبدیلی ہوتی ہے، وہ اسے پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، اور اسے آج کل کے زمانے میں ایک بہت بڑا کارنامے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نے ان سائنسی ایجادات کو کس نظر سے دیکھا، اور آج اگر مسلمان اس سے متاثر ہے تو اس کی بڑی وجہ اس کا اپنے دین سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ سے ناواقف ہونا ہے۔ ورنہ یہ جو ٹیکنالوجی، یہ جو سائنس کی ترقی 1400 سال بعد ہوئی ہے، اور ظاہری جسمانی کسی بھی بیماری کو، کسی کوتاہی کو، کسی بھی برائی کو وہ پکڑ لیتی ہے، 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں محبت سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ظاہری بیماریوں کا بھی پتہ بتایا، اور اس کے اندر کے باطن کی جو برائیاں ہیں، جو خصلتیں ہیں، جو بری اور رذیل صفات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نشاندہی کی، اور بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی آلے کے، فقط اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم اور حکمت کی بنیاد پر۔ آج کے مسلمان کو دنیا میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ان چیلنجز کی تھوڑی سی نشاندہی، ہمارا وقت بہت کم ہوتا ہے، اور اس میں سیرت طیبہ کی روشنی میں ان کا کیا حل ہے، اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا ہے۔ پھر جو مسلمان جس قدر طالب ہوگا، اپنی ضرورت کی اعتبار سے ضرورت کے مطابق ضرورت مند ہوگا، وہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ مزید کوشش کرے گا، اپنی بیماری کے لیے مزید تشخیص کرائے گا، اور پھر اس کا علاج جان کر، اس کا علاج کر کے اپنی ان روحانی بیماریوں سے، اپنی ان ذلیل رذیل صفات سے جن کا تعلق ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، کردار کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ ہے، ان کی نشاندہی ہو جانے کے بعد ان کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے گا۔ آج کا مسلمان جدید تہذیب سے، سوشل میڈیا سے اور بے دینی کے بے شمار اسباب کے گھیرے میں ہے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف وہی مسلمان جو خود کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ اسی قدر دور ہے، اور مزید دور کیا جا رہا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ آج کے مسلمان بالخصوص نوجوان اور جوان، ان کو کچھ چیلنجز کا آج کے زمانے کے اعتبار سے سامنا ہے۔ میں نے ان کو جمع کیا، ایک بہت بڑا اس کا کہہ لے مقالہ تھا، اس کے اوپر لکھی ہوئی ایک تحریر تھی، اور اس کو میں نے 2 ہفتے لگا کر، یہ میں نے عنوان شاید آپ کو یاد ہو، ہم نے 3 یا 4 ہفتے پہلے چھیڑا تھا۔ پھر اس میں کچھ حالات حادثات میں، کچھ جمعوں میں یہ مصروف ہو گئے، اور کچھ ادھر ادھر ہو گیا، لیکن وہ اس وقت سے میرے ذہن میں تھا، اور اس کی تیاری اس وقت سے میں ذہنی طور پر بھی کر رہا تھا۔ تو 3 سے 4 ہفتوں کی ان مقالہ جات کی میں نے نچوڑ نکالا ہے، اور صرف آپ کو ان کی نشاندہی کریں گے، تھوڑے سے اسباب کی طرف اس کی اشارہ کریں گے، اور اس کا حل ایک حدیث کی شکل میں، سیرت کی شکل میں اور سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ہمارے ان مسائل میں، ان چیلنجز میں سب سے پہلا چیلنجز ہے بے مقصدیت کی زندگی۔ بے مقصدیت کی زندگی کہ مجھے معلوم نہیں میں کیوں پیدا ہوا، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کیوں بڑا ہوا، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں یہ معاشرے میں کیا کر رہا ہوں۔
میرا زندگی کا کیا فائدہ کیا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ویژن، کوئی مقصد نہیں ہے۔ بغیر مقصد کے، بغیر ویژن کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جتنے بھی کامیاب لوگ دنیاوی اعتبار سے سمجھے جاتے ہیں، آپ ان کی سب کی ڈائریاں چیک کر لیں، ان سب کی اپنی زندگی پر لکھے ہوئے جو سوانح ہیں انہیں دیکھ لیں، آپ کو سب سے اوپر بڑے ٹائٹل میں انہیں نظر آئے گا کہ میں نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے، میں نے زندگی میں یہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے پھر وہ نیچے لکھیں گے میں نے یہ تدبیریں اختیار کی، میں نے یہ راستے اختیار کیے، ان راستوں میں یہ مشکلات آئیں، ان کو میں نے عبور کیا، اور بالآخر میں نے اپنی منزل کو پا لیا۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں آج کا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج کیا ہے؟ منشیات کا رجحان کا بڑھنا۔ یہ بڑا ایک چیلنج ہے آج کل کے نوجوانوں میں بالخصوص۔ کیا کہ منشیات کو سکون کی چیز بتایا جاتا ہے، منشیات کو تمہارے بھلے کی چیز بتا کر اس کو اتنا عام کر دیا جاتا ہے کہ ہر بچے کی پہنچ تک اس کو پہنچا دیا ہے، اور اب کے نوجوان کا اس کے بغیر جینا، اس کے بغیر اس کا معاشرے میں باہر نکلنا وہ محال ہو چکا ہے۔ میں صرف اشارے کروں گا، اتنا وقت نہیں ہے۔ تو منشیات کا، حتیٰ کہ 2023 کی ایک رپورٹ ہے، 90 لاکھ پاکستانی منشیات کے زیر اثر ہیں، منشیات کے عادی ہیں، اور ان میں سے 70% وہ نوجوان ہیں۔ 70% 2023 کی ہے، اب 2025 جا رہا ہے، اب وہ کتنے بڑھ گئے ہوں گے؟ 90 لاکھ سے ان آخری چند 2 سالوں میں آپ سب سمجھتے ہیں انٹرنیٹ کے اور اس کے بعد آنے کے اور وافر ہونے کے بعد اب یہ برائیاں کیا ہوتی گئی ہیں؟ مزید اتنی بڑی ہیں کہ جن کو ہم دین کے، اسلام کے قلعے سمجھتے ہیں، ہم جس گھر کو شروع ہی سے ایک دیندار گھرانہ سمجھتے ہیں، اس میں وہ لوگ پیدا ہیں۔ اور صرف منشیات ہی نہیں، حتیٰ کہ ان کی تعلیم اور تربیت نہ ہونے کی بنا پر وہ اپنے دین پر بھی شک اور شکوک اور شبہات لے کر وہ اس سے منحرف ہوئے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہوگی؟ تو دوسرا بڑا مسئلہ، چیلنج، وہ ہمارے لیے ہے منشیات کا رجحان کا بڑھنا، بچوں کا۔ اب میں اگر آپ کو اپنی میں کئی باتیں ضرور اس لیے اپنی کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کہیں سنی سنائی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے یہاں محلے کے ایک، میرے خیال میں 10 سال یا 11-12، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے میں نے وہ جو شیشہ نیا آج کل آیا وہ چھوٹا سا بجلی والا، وہ اسے میں نے لیے، وہ مسجد لے کر آیا، اور میرے آنے سے پہلے مجھے کسی نے بتایا بچوں میں سے کہ بھئی یہاں پر یہ اس طرح کی چیز لائے ہیں اور وہ اس سے دھواں چھوڑ رہے ہیں۔ 10 سے 11-12 سال کا بچہ، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ شیشہ پی رہا ہے۔ شیشہ سگریٹ کے 100 سگریٹ کے برابر ہے ایک شیشے کا کش۔ جب میں نے اسے دیکھا، اس کو پرکھا، اس کو معلومات لی، تو ایک وہ کش 100 سگریٹ پینے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں لذت ہے، سکون ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کو ایک نیا رجحان جو ملا وہ منشیات کی عادت کا ہے، اور اس کے لیے آپ سب سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا اس میں کردار ہے، کس قدر ہے، لیکن ہمیں اس سے سروکار نہیں، ہمیں اپنی اولادوں سے، ہمیں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے ہے، ہم ان کی تربیت کا اور ہم ان کو بچانے کے لیے اپنی اسباب اختیار کریں گے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تیسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ صراط مستقیم سے انحراف ہے، سیدھے راستے سے بدل جانا، اپنے راستے سے بھٹک جانا، اپنے راستے کو بھول جانا، راستہ تو راستہ، منزل تک کو فراموش کر دینا، منزل تک سے غافل ہو جانا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی ہر ان الفاظ میں جو آپ کی سمجھ میں آ سکیں، صراط مستقیم سے انحراف یہ ہے کہ سیدھی راہ، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ جانا میں نے تو ادھر ہی ہے۔ تو اپنے راستوں سے بھٹک گیا، اپنی منزل سے بھی غافل ہو گیا۔ راستہ تو کبھی نہ کبھی، آج نہیں تو کل سدھر ہی جاتا اگر منزل صحیح ہوتی، اگر اسے معلوم ہو کہ میری منزل کون سی ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ وہ آج بھٹکے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، لیکن کبھی نہ کبھی اپنے راستے پر آ کر کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنی ڈگر پر آ جائے گا، بچپن میں نہیں تو نوجوانی میں، نوجوانی نہیں تو جوانی، جوانی نہیں تو کم از کم وہ بڑھاپے میں جا کر وہ صراط مستقیم کا، اس کو منزل کا پتہ تھا، راستہ ادھر ادھر ہوتا رہا، آخر کار اس کو پتہ چلا کہ یہ راستہ نہیں تھا منزل۔ لیکن اگر وہ منزل ہی کھو بیٹھا، اگر وہ منزل ہی سے غافل ہو گیا، اس سے ہی لا علم رہ گیا،
تو پھر اس کو آخر عمر میں بھی جا کر اگر راستہ مل بھی گیا تو اسے منزل ہی معلوم نہیں، تو راستے کا تعین ہی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ میں نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں اس منشیات کی طرف جانے کے، صراط مستقیم سے انحراف کے، یا بے مقصدیت کی زندگی، ان ساروں کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں، لیکن اسی سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمیں زندگی کی ایک لائن سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ان اسباب میں سب سے بڑا مسئلہ وہ مقصد حیات کا معلوم نہ ہونا، جو میں نے بتا دی، منزل کا پتہ نہ ہونا، مقصد حیات یعنی منزل کا پتہ نہ ہونا، یہ سب سے بڑی اس کا سبب ہے۔ دوسرا بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ نفس کی اصلاح نہیں ہے، نفس کی اصلاح نہیں ہے اور اسے کام ہی نہیں سمجھا گیا۔ نفس کی اصلاح ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بیمار ہو جائیں، ہمارے دل میں کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بلاکج آ جائے، اس کو ٹھیک کرنا تو ضروری ہے، لیکن اسی نفس اور دل کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور معاملہ جسے نفس سے تعبیر کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا پتہ یوں بتایا، سیرت میں ہر چیز کا حل ملتا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد مضغہ، ایک ہوتا ہے صرف یہ کہنا فی الجسد مضغہ، ایک ہے ان فی الجسد مضغہ، ایک ہے الا ان فی الجسد مضغہ۔ اعلان ہے، سن لو ساری کائنات کے لوگوں، توجہ کر کے سن لو کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا کا پورا معاملہ خراب ہو جائے گا، وہ درست ہو گیا تو سارے کا سارا سب کچھ درست ہو جائے گا۔ یہ وہ بیماری ہے نفس کی اصلاح کا نہ ہونا۔ دوسرا اس کی بڑے اسباب میں تعلیمی نظام کی کمزوری ہے۔ کیا ہے تعلیمی نظام کی کمزوری؟ وہ کیا ہے؟ تعلیمی نظام میں ہمارے یہاں ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے، ایک کتاب رٹائی جاتی ہے، اور پھر اس کے آخر میں امتحان اور اس کی لکھائی پر ٹوٹل نمبر دے کر انہیں پار کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا، پڑھے لکھے ہونا، سمجھدار ہونا۔ تعلیم، وہ تعلیم جو پچھلے جمعے کی اگر آپ کو یاد ہو، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ تو پیغمبروں کا کام ہے، اور ہم نے اس تعلیم کو کیا بنایا؟ اپنے کاروبار اور زیادہ سے زیادہ نوکری کے حصول کا ذریعہ۔ بس اس سے زیادہ ہمارے ہاں تعلیم کا، آپ میں یا کسی آپ کی یا میری بات نہیں ہے، آپ کسی کو بھی نوجوان کو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو سائٹ پہ لے جائیں اور اس سے جا کر پوچھئے گا کہ آپ یہ اتنی ڈگریاں کیوں حاصل کر رہے ہو، آپ نے اتنے کورسز کیے ہیں کیوں کیے ہیں، پچھلے 20 سال سے آپ پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے، مجھے ایک اچھا عہدہ مل جائے۔ اس سے زیادہ کسی بھی، الا ماشاءاللہ ہر استثناء ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر تعلیم کا مقصد فقط روٹی ہے 2 ٹائم کی، حالانکہ وہ کسی کے اختیار میں ہی نہیں تھی۔ روٹی کا تو اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں ہے کسی کو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کا تو سارے کا سارا ٹوٹلی دار و مدار علی اللہ، اللہ پر تھا، اور وہ وعدہ بھی اللہ کا تھا، اور اس کا دینا بھی اللہ نے تھا، اور اس کا تعلق پوری طرح اسی کے ساتھ تھا۔ باقی اسباب کا اختیار کرنا وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن فی الحال جو ہماری گفتگو کا مقصد ہے، ہمارے تعلیمی نظام کا کمزور ہونا، جس کی بنا پر ہماری تعلیم فقط کتابیں ہیں، الفاظ ہیں، نقوش ہیں، ان میں کوئی کردار نہیں، ان میں کوئی زندگی کا مقصد نہیں، ان میں تمہارے کوئی ویژن نہیں، تمہارے بچوں کو کوئی مقصد نہیں ملتا۔ ہاں آؤ، مقصد دینے والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پوری دنیا کی رہنمائی کی، کاؤنسلنگ کی، اور اتنی بہترین کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تعلیم یافتہ لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون کے سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ کس نے؟ اللہ نے، کائنات کے بنانے والے نے کہا اتنے تعلیم یافتہ لوگ ہو گئے، یہ اتنی بہترین تعلیم حاصل کر چکے، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہی کامیاب ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ رشد والے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں، یہ اپنے راستے والے ہیں، اور یہ منزل کو پانے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو منزل بھی دے دی، راستے بھی بتائے، یہی رشد و ہدایت تھے، انہوں نے منزل پالی۔ ساری کائنات کے لوگوں
اب بھی اگر منزل پانی ہے، منزل ایک ہے، راستہ بھی وہی ہے، اور راستے کے رہبر اور رہنما بھی ایک ہی ہے۔ تو پہلا وجہ ہماری فراغت ہے، ہمارے اعمال کا، حرکت کا نہ ہونا، مصروفیات کا نہ ہونا، تعلیمی نظام میں بھی تعلیمی نظام کا فقط کھوکھلا ہونا، یا مغربی وہ تہذیب یا مغربی کلچر کے دباؤ میں ہونا، اس سے زیادہ کوئی تعلیم کا حاصل نہیں رہا۔ تیسری بڑی وجہ خاندانی نظام کی کمزوری ہے، یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں تعلیمی اداروں تک، بڑے اداروں تک ہماری رسائی نہیں، خاندانی نظام کی کمزوری نے ہمیں کیا کیا ہے؟ سب سے زیادہ برباد کرنے میں، تباہ کرنے میں ہماری خاندانی نظام کی کمزوری کا دخل ہے۔ وہ کیا ہے؟ چھوٹا سا میں آپ کو نقشہ دیتا ہوں، آپ سے جو پرانے جو 1990 سے پیچھے کی 80 کی پیدائش کے لوگ ہیں، آپ ان سے بتائیں، آپ جب کہیں چیز کی تحقیق کرتے تھے تو کہاں سے کرتے تھے؟ اپنے باپ سے پوچھتے تھے، اپنے والد، اپنے دادا، اپنے نانا، اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے کس کے پاس جاتے تھے؟ خاندان کے بڑے کے پاس جاتے تھے، اور وہ خاندان کا بڑا اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں آپ کو راستہ دکھاتا تھا اور آپ منزل کو پا لیتے تھے۔ خاندانی نظام مضبوط تھا، بچے والدین کے ساتھ اٹیچ تھے، بچے اپنے نانا نانی، دادا دادی، اپنے خاندان، اپنے علاقے کے ہر بزرگ کو جانتے تھے۔ آج بزرگوں تو تمہارے گولی، ہمارے آس میں رہنے والے سگے چچا کو، سگے بھتیجوں کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ ہمارا کزن ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے۔ وہ سالوں سے باہر ہیں، کما رہے ہیں، یہاں بچے ہوئے، بھتیجے ہوئے، اسے معلوم تک نہیں کہ میرے یہ بھتیجے ہیں۔ اب تو چلو کیمرے آ گئے، انہوں نے ان کو تصویریں دیکھ لی۔ جو 2 سال 4 سال پیچھے جائیں، جب اتنے کیمروں کا رجحان نہیں تھا تو آس پاس والوں کا، تو یہ جو ہمارا خاندانی نظام کا توڑ ہے، ہم نے جو اسے خود توڑا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ شاید آج کا بیان بھی آپ کو عجیب بھی لگے گا، اور کچھ اس کا بالکل انداز بھی الگ ہے، اور ہمارا عنوان بھی بالکل نیا ہے۔ میں سالوں سے اس بات کی خواہش کرتا ہوں، لیکن مجھے کہیں سے کوئی طلب دکھائی نہیں دی۔ آپ طلب دکھائیں، آپ کل آ کر کہیں آج کا بیان ہمیں سمجھ آیا، ہمیں اس میں کوئی رہنمائی ملی، آپ اگلا بیان تیار کریں۔ 1 مہینہ لگا کر اور بیان تیار کریں، ہفتہ لگا کر، لیکن کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، ارے صاحب مارو گولی جناب، ہم نے جا کے کام کرنا ہے، ہم نے جا کر جو مزدوری کرنی ہے، رات کو 2 کلو آٹا گھر لے کر جانا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ارے بھائی، روٹی آٹا کس کے لیے لے کے جاؤ گے؟ تمہاری اولاد ہی تمہاری نہ رہی، تمہاری اولاد ہی تمہاری بربادی کا سرٹیفکیٹ بن گئی۔ کیا کرو گے 2 کلو آٹے کو؟ کیا کرو گے چند 100 روپیوں کی مزدوریوں کو؟ وہی اولاد تمہیں جہنم کے گھڑوں میں ڈال دے۔ تمہارے پاس نہ مقصد زندگی اپنا ہے، تم بچوں کو کیسے دو گے؟ اپنی نسلوں کو مقصد کہاں سے دو گے؟ تمہارے پاس ہی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کا مقصد آج یہاں سے لے کر جائے۔ مقصد زندگی ایک ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ راستہ اور رہبر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ فلاں لاڈ میں کالے اور فلاں کالے تمہارے راستے کی اصلاح کر سکتے ہیں، تم بدبخت ہو، تم جھوٹے ہو، تم بد کردار ہو کہ حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ہستی کو چھوڑ کر خوبصورت، پاکیزہ، خوشبو والی اس زندگی اور آپ کی ہستی کو چھوڑ کر ان گندے اور بغلیظ کیڑوں کو زندگی کی خیر اور بھلائی سمجھتے ہو، تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں اس بات کو ڈال لے کہ اگر میں حضور کی میں حضور کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا تو مجھ سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس ایمان کہاں سے رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں کسی کو سجدہ روان نہیں رکھوں گا، میں دنیا کے کسی معبود بنے جانے والے معبود کو، میں کسی بت کو، چاہے وہ روزی کا ہو چاہے وہ کاروبار کا ہو، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اگر جھکوں گا تو لا الہ الا اللہ پر اللہ کا نام آئے گا تو جھک جاؤں گا۔ ساری دنیا آ جائے مجھے جھکا لے، نہیں جھکا سکتی، نہیں جھکا سکتی انشاءاللہ۔ اور اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اگر میں کسی کو رہبر اور رہنما بناؤں گا تو میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہی ہستی ہوگی، وہ ایک ہی ذات ہوگی، اور وہ ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میری خیر خواہ، میری دنیا کی، میری آخرت کی، میری نسلوں کی خیر خواہ ایک ہی ہستی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ سمجھتا ہے
وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔